أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الرحمن علم القرآن. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تفسیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن پاک بظاہر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آیا، لیکن در حقیقت اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سارا قرآن سکھایا ہے۔ خلق الإنسان علمه البيان. انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے بیان سکھایا۔ یہاں انسان سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اگلی آیت میں بیان سے ما کان وما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا اس کا بیان مراد ہے۔ یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سارا بیان سکھایا۔ آگے فرماتے ہیں یا پھر انسان سے مراد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے، اور بیان سے مراد تمام چیزوں کے نام اور تمام زبانوں یعنی لینگویجز کا بیان ہے۔ یا پھر یہاں انسان سے مراد جن سے انسان ہے، اور بیان سے مراد جو آپس میں بات کرنے گفتگو کرنے کی صلاحیت ہے وہ ہے کہ اس کی بات کرنے کی وجہ سے انسان دیگر حیوانوں سے ممتاز ہوا۔ الشمس والقمر بحسبان. سورج اور چاند حساب سے ہے، یعنی سورج اور چاند یہ اپنے حساب میں چلتے ہیں، جو اللہ پاک نے ان کا نظام بنا دیا اسی نظام سے یہ چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان. اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ تفسیر میں ہے کہ نباتات اور درخت کے سجدہ کرنے سے مراد ان کے سایوں کا سجدہ کرنا ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اور آسمان کو اللہ پاک نے بلند کیا اور ترازو رکھی تاکہ تولنے میں نا انصافی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ناپ تول کے معاملات میں عدل اور انصاف اور برابری کی تعلیم اسلام کی شاندار تعلیمات میں سے ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ناپ تول میں نا انصافی سے معاشرے میں جھگڑے فسادات برپا ہوں گے، باہمی بغض اور عناد بھی پیدا ہوگا، اور یہ چیزیں معاشرتی امن کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اور فرمایا کہ
اللہ پاک نے ترازو رکھی تاکہ میزان عمل اس کو دیکھ کر یاد آتا رہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ۔ اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی، اس میں پھل، میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ تو اے جنات اور انسانوں کے گروہ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار۔ اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا فرمایا۔ تفسیر میں ہے کہ یہاں انسان سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی کیفیت کا ایک انداز بیان فرمایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ۔ اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا، یعنی ایسے آگ کے شعلے سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اے جنات و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین۔ وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب، یعنی دونوں پورب اور دونوں پچھم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گرمیوں میں الگ سمت سے سورج نکلتا اور الگ سمت میں سورج چھپتا ہے، اسی طرح سردیوں میں کچھ سمت الگ ہو جاتی ہے چھپنے کی اور اس کے نکلنے کی۔ تو سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کے دونوں مقام مراد ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ۔ اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں۔ تفسیر میں ہے کہ ان سے مراد میٹھے اور کھاری دو سمندر ہیں جنہیں ایسے بہایا گیا ہے کہ دیکھنے میں ان کی سطح آپس میں ملی ہوئی لگتی ہے، یعنی بالکل ایک جیسی لگتی ہے، کیونکہ ان کے درمیان ان کے بیچ میں فاصلہ کرنے کے لیے کوئی بھی ظاہری طور پر چیز نظر نہیں آتی۔ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ۔ ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے درمیان ایک آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے، بلکہ ہر ایک اپنی حد پر رہتا ہے اور دونوں میں سے کسی کا بھی ذائقہ مزہ تبدیل نہیں ہوتا۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے، تو اے جنات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھتی ہوئی کشتیاں یہ اسی کی ہیں۔ تفسیر میں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں سے وہ کشتیاں بنائی گئی وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی، اور ان چیزوں کو آپس میں جوڑنے، کشتی بنانے اور کاریگری کرنے کی عقل بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا کی، اور دریاؤں میں ان کشتیوں کا چلنا اور تیرنا یہ سب اللہ پاک کی قدرت سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان زمین پر جتنی مخلوق ہے یہ سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات یہ باقی رہے گی۔ تو اے جنات اور انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے سوالی ہیں، اور وہ ہر دن کسی کام میں ہے۔ تفسیر میں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے، کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے اور کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو مالدار کرتا ہے اور کسی کو محتاج، کسی کے گناہ بخشتا ہے اور کسی کی تکلیف دور کرتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مصروف اور مشغول کا لفظ استعمال کرنا یہ جائز نہیں، یہ لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اوصاف سے پاک ہے۔ تو اے جنات اور انسان کے گروہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان اے جنوں اور انسانوں کے گروہ ابھی ہم تمہارے حساب کا قصد فرمائیں گے۔ تفسیر میں ہے کہ آیت میں سنفرغ سے اس کا حقیقی معنی فراغت مراد نہیں بلکہ اس کا مجازی معنی قصد کرنا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ فراغت کے مفہوم سے پاک ہے،
نیز اس آیت میں تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ دنیا میں وہ جیسے چاہے زندگی گزارے، لیکن مرنے کے بعد انہیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور پھر جس طرح کے اعمال کیے ہوں گے اسی طرح کی جزا ملے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسانوں کی گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، لیکن تم جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو اے جنات اور انسان کے گروہ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تم پر آگ کا بغیر دھوئیں والا خالص شعلہ اور بغیر شعلے والا خالص دھواں بھیجا جائے گا، تو تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے۔ تو اے جنات اور انسان کے گروہ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا۔ تو اے جنات و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ۔ تو اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ قیامت میں جنوں اور انسانوں سے سوال ہوں گے۔ اس آیت میں جو سوال کی نفی ہے اس کی علماء نے متعدد تعویلات بیان کی ہیں، جن سے ایک یہ ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور آسمان پھٹے گا تو اس دن فرشتے مجرموں سے دریافت نہیں کریں گے، مجرموں سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، بلکہ ان کی صورتیں دیکھ کر ہی پہچان لیں گے۔ ان سے سوال دوسرے وقت میں ہوگا جب کہ لوگ حساب کے مقام پر جمع ہو جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو اے جنات و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟
مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے تو انہیں پیشانی اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے۔ جہنمی جہنم اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جسے دنیا میں قیامت کے دن اپنے اللہ پاک کے حضور حساب کی جگہ میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو اور گناہ چھوڑ دے اور فرائض کی بجا آوری کرے، تو اس کے لیے آخرت میں اللہ پاک 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اے جنات اور انسان کے گروہ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کہ وہ شاخوں والی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان میں 2 چشمے بہ رہے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ۔ ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ تفسیر میں ہے کہ 2 قسموں سے مراد یہ ہے کہ بعض وہ پھل ہیں جو دنیا میں دیکھے گئے اور بعض وہ عجیب و غریب پھل ہیں جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے دیکھے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ بعض پھل خشک ہیں اور بعض پھل تر ہیں، یا پھر فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض پھل خالص میٹھے اور بعض ترشی کی طرف مائل ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہیں، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ تفسیر میں ہے کہ یعنی ان دونوں جنتوں کا پھل اتنا قریب ہوگا کہ کھڑا، بیٹھا اور لیٹا ہر شخص اسے چن لے گا، جبکہ دنیا کے پھلوں میں یہ خاصیت نہیں ہوتی۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ان جنتوں میں وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، جنہیں ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے. اس کی تفسیر میں ہے کہ تقوی اور شرم و حیا عورت کا بہت بڑا کمال اور جنتی عورتوں کا عظیم وصف ہے. آگے فرمایا ان بیویوں سے مراد حور عین ہیں، کیونکہ وہ جنت میں پیدا کی گئی ہیں، اس لیے انہیں کسی نے نہیں چھوا ہوگا اور ان کے شوہر ہی انہیں چھوئیں گے. یہ بھی قول ہے کہ ان سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں، انہیں دوبارہ کنواریاں پیدا کیا جائے گا اور پیدائش کے بعد انہیں کسی نے نہ چھوا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اے جنات و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. گویا وہ لعل اور مرجان موتی ہیں. تو اے جنات و انسانوں کے گروہ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نیکی کا بدلہ نیکی ہے. تو اے جنات و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ومن دونهما جنتان. اور ان کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں. تفسیر میں ہے یعنی جن دو جنتوں کا ذکر اوپر گزرا ان کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہیں، مگر یہ دونوں ان پہلی جنتوں سے مرتبے اور مقام اور فضیلت میں کم ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اے جنات و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مدهامتان. وہ دونوں جنتیں نہایت سبز درختوں کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں. یہ تفسیر میں ہے کہ سبز رنگ انتہائی خوشنما رنگ اور آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے. حدیث پاک میں ہے کہ سبز رنگ کی طرف دیکھنے سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان میں دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان جنتوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں. تو اے جنات و انسان کے گروہ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فيهن خيرات حسان.
ان میں اچھے اخلاق والی حسین شکل والی عورتیں ہیں۔ تفسیر میں ہے کہ جنت میں اچھی عادت اور اخلاق والی اور حسین و جمیل عورتیں ہیں۔ یہاں اخلاقی اچھائی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے، لہذا نکاح کے لیے کسی عورت کا رشتہ دیکھتے وقت اس کے حسن و جمال کے مقابلے میں اس کی اچھی سیرت، اس کے اچھے کردار، اس کی دینداری اور اس کی اچھی عادات کو ترجیح دینا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان کے شوہروں سے پہلے انہیں نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے۔ تفسیر میں ہے یعنی جیسے ان سابقہ 2 جنتوں کی حوریں اپنے جنتی شوہروں کے علاوہ جن اور انسانوں کے چھونے سے محفوظ تھیں، ایسے ہی اب مذکورہ دونوں جنتوں کی بھی حوریں انسان اور جنات کے چھونے سے محفوظ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، جنتی سبز قالینوں اور انتہائی خوبصورت بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کو جو 2 جنتیں عطا ہوں گی، ان کے جنتی بچھونوں کا ظاہری حال بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کے بچھونوں کی شان بہت بلند ہے اور ان کا ظاہری حال عقل اور فہم کے ادراک سے باہر ہے، یعنی یہ سمجھ سے باہر ہے، جبکہ دوسری 2 جنتوں میں اہل جنت کو عطا ہونے والے بچھونوں کا ظاہری حال یہاں بیان کر دیا گیا۔ وہ سبز اور منقش ہوں گے، اس سے ان بچھونوں میں فرق صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ ان الفاظ یا ذی الجلال والاکرام کو اپنی عادت میں شامل کرنا چاہیے کہ اس سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔